باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈپریشن کا مرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور ایک خبر کے مطابق تو ہر تیسرے سے چوتھا فرد وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور ڈپریشن کا مطلب ہے کہ ذہنی عدم توازن کا شکار ہونا، اور یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے، بلکہ یہ ملت پاکستان کا ایک بڑا المیہ ہے۔ اور ڈپریشن دراصل اس بات کی علامت ہے کہ فرد داخلی طور پر شدید اندر سے بحران کا شکار ہے۔ اس کا شعور لاشعور سے ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے شدید اذیت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اب ڈپریشن کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ ظاہری اسباب جو نظر آتے ہیں ان میں سے کچھ یہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ پہلا اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کی بڑھتی ہوئی لہر جس نے لوگوں سے روٹی کا نوالہ تک چھین لیا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بے روزگاری، جس سے شہروں سے لے کر قصبوں تک بے روزگار نوجوانوں کے غول دناتے پھر رہے ہیں۔ اور تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ شہر اور محلہ سے لے کر قومی سطح تک سرمایہ داروں اور مالداروں کی طرف سے مفلوق الحال اور مسکینوں کی پرسان حالی کے نظام کا نہ ہونا، اور ان کی 2 وقت کی روٹی تک کے انتظام کا نہ ہونا۔ چوتھا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ قومی وسائل کے بڑے حصے کا لوٹ مار، رشوت اور غبن وغیرہ کے ذریعے 2-4% افراد کے قبضے میں چلے جانا، اور عام لوگوں کو قومی وسائل میں شریک کرنے کے انتظام کا نہ ہونا۔ پانچواں سبب یہ ہو سکتا ہے کہ خواہشات کا بنیادی ضرورت کی صورت اختیار کر جانا۔ جب خواہشات پر مبنی ضروریات کے حصول کی صورت پیدا نہیں ہوتی تو افسردگی کا شکار ہو جانا۔ اور چھٹا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ خوشحال طبقات کی طرف سے زندگی کا جو مصنوعی معیار قائم کیا گیا ہے اس کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے دل گرفتگی کا ہونا۔ اور ساتواں سبب یہ ہو سکتا ہے کہ خوشحال اور مالدار طبقات میں ہونے والے ڈپریشن میں مال کی بڑھتی ہوئی ہوس کا ہو جانا۔ یہ مال چونکہ اکثر یا تو ناجائز طریقوں سے حاصل ہوتا ہے یا عوام کو مہنگائی کی بلا میں مبتلا کرنے کی صورت میں، اس لیے مال کی یہ ہوس آگ کی صورت میں خوشحال افراد کے دلوں کو جلانے کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے مالدار افراد ڈپریشن کا شکار اکثر ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم و ملت کے ذہین افراد کی ذہنی توانائیاں اس بات پر صرف ہوتیں کہ ملت پاکستان اس بحران سے کیوں دوچار ہے اور اسے اس بحران سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن ہماری بے حسی اور بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اتنے بڑے المیہ کے باوجود ہمارے کروڑہا افراد ڈپریشن کا شکار ہیں۔ افراد قوم کو اس بحران سے نکالنے کے سلسلے میں قومی سطح پر کوئی سنجیدہ کوشش نہیں آتی، اور لوگوں کو ان نفسیاتی ماہرین کے حوالے کر دیا گیا ہے جو خود آدھے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، جو زندگی بھر افراد کو نشہ آور گولیوں پر چلاتے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کی بڑھتی ہوئی بیماری مادیت پرستی، ہیجان خیز جنسی مناظر اور احساس میں فساد کا ذریعہ اور اس کا نتیجہ ہے۔ احساس میں جب پاکیزگی کی بجائے فساد برپا ہو جاتا ہے، احساس میں جب روحانیت کی بجائے مادیت کے اجزاء غالب آ جاتے ہیں، احساس جب محبوب حقیقی سے محبت سے ہم آہنگ ہونے کی بجائے مادی مقاصد سے عبارت ہو جاتا ہے، تو فرد و افراد کی داخلی زندگی شدید ہیجان خیزی، شدید اضطراب اور بے قراری کے انگاروں پر لوٹنے لگتی ہے۔ اس سے انسانی ذہن شل ضرور ہو جاتا ہے، وہ پاکیزہ اور صحیح مقصود زندگی نہ پا کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی مایوسی اس کے ذہنی توازن میں خلل پیدا کر دیتی ہے اور ڈپریشن کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ڈپریشن کے مریض کے سامنے آپ دولت کے ڈھیر پیش کر دیں
مادی حسن کا وافر ذخیرہ سامنے کر دیں، ذہنی دباؤ کے شدید حملہ کی وجہ سے ان چیزوں سے ان کا ذہنی سکون بحال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ڈپریشن دل اور روح کے اس بحران کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اسے محبوب حقیقی کے معنوی حسن کے مشاہدہ سے محروم رکھا گیا ہے۔ اس عمل میں فرد کا اپنا ذاتی قصور ہو یا معاشرہ کا، فی الوقت اس سے بحث نہیں ہے، لیکن بڑھتے ہوئے ڈپریشن کا بنیادی سبب یہی ہوتا ہے۔ مسلم ماہرین نفسیات نے اس کا جو علاج تجویز کیا ہے، جو صدیوں سے مسلم ماہرین اس ایسے مریضوں پر استعمال کرتے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ شعور کی دل اور روح سے ہم آہنگی کی صورت پیدا کی جائے۔ ڈپریشن کے بڑھتے ہوئے بحران سے بچاؤ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم اس سلسلے میں مغربی ماہرین نفسیات کی تحقیق سے بلند ہو کر اپنے تاریخی تہذیبی پس منظر میں اس کا علاج کریں۔ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ مغربی نفسیات میں دل اور روح کی مسلمہ اہمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کی روش جو غالب ہے، اگر اس کا اعتراف اور اثبات موجود بھی ہے تو وہ جزوی نوعیت کا اعتراف ہے۔ مسلم نفسیات کے ماہرین، جنہیں اہل اللہ یعنی ولی اللہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا، جب ہم ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی خود اختیار کردہ فقر سے عبارت تھی۔ فقر کی اس حالت میں رہ کر انہوں نے ہزاروں لاکھوں افراد میں زندگی کی روح جو ہے نا وہ رو دوڑا دی تھی، انہیں خود اعتمادی سے سرشار کر دیا تھا، اور انہیں خود شناسی اور اللہ شناسی سے اس طرح آشنا کر دیا تھا کہ ڈپریشن ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ ہم نے جب سے مغرب کی تقلید میں اپنی پاکیزہ تہذیب کی بنیادی چیزوں سے دستبرداری اختیار کی ہے یا ان سے دوری کی روش اختیار کی ہے، اس دن سے قدرت نے ہمیں مادہ پرست انسانوں کی طرح اپنے نفسوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اپنی پاکیزہ تہذیب سے دوری کی روش جوں بڑھتی جائے گی، قدرت کی طرف سے اس کی سزا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سارے سوچنے والے موثر طبقات کے ذہنوں پر ہر معاملہ میں مغرب کی نکالی کی روش غالب ہے۔ وہ زندگی کے سارے معاملات میں مادہ پرست اہل مغرب کو ماہر رہبر اور اپنا استاد سمجھ کر ان کے اختیار کردہ نسخوں پر عمل پیرا ہیں، اور ان سے ہٹنے کے لیے ایک قدم بھی پیچھے تیار نہیں ہیں۔ اس صورت میں صحیح سمت میں سوچ کا عمل ہی دشوار ہے۔ عملی صورت کا پیدا ہونا تو اس وقت پھر ممکن ہے جب ذہن اور فکر کی نکالی کی روش پر نظر ثانی کے لیے آمادگی ہو۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے مادیت پرستی کی غیر فطری روش کو جاری رکھا اور اپنے نوجوان نسل کی فطرت سے ہم آہنگ پاکیزہ نصب العین سے مطابقت کی صورت پیدا نہ کی تو ہماری آنے والی نسلیں طرح طرح کی سنگین بیماریوں سے دوچار ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گی، بلکہ انتہائی مشکل ہے یہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوعمر افراد اس قدر فکری انتشار کا شکار ہیں کہ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے بھی مریض بن چکے ہیں۔ ہمیں اپنی نسلوں پر رحم کھاتے ہوئے اپنی پاکیزہ تہذیب سے ہم آہنگی اختیار کرنا ہوگی، اس کے بغیر بچاؤ کی ساری صورتیں مسدود ہیں۔ یاد رہے کہ جب تک اپنی پاکیزہ تہذیب سے ہم آہنگی کی صورت پیدا ہوگی تو اس سے معاشی ناہمواری، امیروں کے امیر تر ہونے اور غریب سے غریب تر ہونے کی فضا ختم ہوگی، اس لیے کہ پاکیزہ تہذیب ہمیں ان ہدایات پر عمل ہونے پر مجبور کرے گی جن میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے وہ کچھ چاہے وہی کچھ اپنے دوسرے بھائی کے لیے نہ چاہے۔ قرآن میں ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو ان سے کہہ دو کہ ضرورت سے زیادہ سب کا سب۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک جس چیز سے تمہیں محبت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔
اپنی پاکیزہ تہذیب پر عمل کرنے اور فطرت میں موجود محبت کے طاقتور پاکیزہ نصب العینی تقاضے کی تسکین کی وجہ سے ایک تو ذہن، دل، روح اور نفسیات کے درمیان توازن اور مطابقت پیدا ہوگی، جس سے بے پناہ سکون کی کیفیت حاصل ہوگی اور ڈپریشن قریب بھی نہیں پھٹکے گی، اس لیے کہ احساسات پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے ایسا معاشرہ جنم لے گا جس کے افراد محبوب حقیقی سے محبت کے جذبات کی ارتقاء کی خاطر معاشرے کے مفلوق الحال افراد کو اپنی دولت میں شریک کریں گے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ خیر و خیرات کی صورت میں اپنی وافر دولت غریبوں کی غربت ختم کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر ایسا کریں گے۔ اس کام کو وہ اللہ کی رضامندی اور اللہ سے محبت کے ارتقائی مراحل طے کرنے کا ذریعہ بھی سمجھیں گے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے نظام کو، اپنے حالات کو اور اپنے مزاج اور نفسیات کو بدل کر صحت مند خطوط پر تشکیل دیں؟ مال سے محبت جو ہمارے ملک کے موثر طبقات کے رگ و ریشہ میں سراحت کر گئی ہے، اس محبت نے ایک طرف تو اللہ سے ہمارے تعلق کو کمزور سے کمزور کر دیا ہے، اور دوسری طرف اس محبت نے دولت کے چند طبقات کی طرف ارتکاز کر کے عوام کو جو ہے نا وہ کلاش کر دیا ہے اور انہیں شدید ذہنی دباؤ کا شکار بنا دیا ہے۔ جن دولت مندوں نے قوم اور ملت کی یہ حالت بنائی ہے، قدرت نے ان کو خوب جو سزا دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ ان کا پیٹ کا نظام خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ بہتر کھانوں کی لذت سے بھی محروم ہیں، ابلا ہوا سالن کھانے پر مجبور ہیں، حالانکہ وہ لوٹ مار کے مال سے ارب پتی بن چکے ہیں۔ میٹھے سے تو ان کو ویسے ہی پرہیز دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذائقوں سے، تمام اچھے اچھے ذائقوں سے محروم کر دیا ہے، حالانکہ وہ اپنے پیسوں کے دولت پر، پیسے کے زور پر کیا کیا کچھ نہیں کھا سکتے۔ قوم و ملت کے ساتھ جو بھی یہ حشر کرے گا اس کی حالت ایسی ہوگی، قرآن میں ہے، جس مال کو یہ جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن اس مال کو آگ کی صورت دے کر ان کے جسموں کو اس سے داغا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے مال و دولت اور ایسی حرام کی کمائی سے بچائے اور نیکوکاروں میں شامل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔